وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، سورہ الحج آیت نمبر 4۔ آج کے درس کا ایک ہی موضوع ہے، وہ یہ ہے کہ کیا ہم سیدھے راستے پر نہیں ہیں؟ اس کے ساتھ ہی سامعین کرام آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا آموختہ ہوگا۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مَرِيدٍ۔ اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے بارے میں بغیر علم و دانش کے جھگڑا کرتے ہیں اور ہر سرکش شیطان کی پیروی کرتے ہیں۔ سامعین کرام، سورہ حج آیت نمبر 4، لفظی ترجمہ کتب علیہ، یہ لکھ دیا گیا ہے اس کے بارے میں، انہو بے شک، من تولاہ جو اس کی دوستی اختیار کرے گا، فانہ یضلہ تو وہ گمراہ ہو جائے گا یا اس کو وہ گمراہ کر دے گا، ویہدیہ اور راستہ بتائے گا اس کو، الی عذاب السعیر بھڑکتی ہوئی آگ کا۔ سامعین کرام، سورہ الحج ہے اور بنیادی مضامین ہیں اور یوم حساب اور دوبارہ جی اٹھنے کے بارے میں بات ہو رہی ہے، اور اللہ تعالیٰ اس میں انسان کو اس کا مقصد حیات کی طرف متوجہ کر رہا ہے کہ اے انسان، میں نے تمہیں جس کام کے لیے پیدا کیا ہے اس کی طرف اپنی توجہ مبذول کر لو اور اسی کے لیے جینا سیکھ لو۔ بے مقصد زندگی کوئی زندگی نہیں ہے۔ اور گزشتہ جو سبق تھا ہم نے اس میں یہ پڑھا تھا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا آیت نمبر 3 میں کہ وَمِنَ النَّاسِ لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں مَن یُجَادِلُ فِی اللہ جو اللہ کی شان، اس کی صفات کے بارے میں جھگڑتے ہیں، یعنی بحث کرتے ہیں، یقین نہیں رکھتے اور اتباع کرتے ہیں ہر شیطان سرکش کا۔ اس کے بارے میں ہم بات کر رہے تھے۔ تو آج کا سبق جو ہے کتب علیہ، یہ لکھ دیا گیا ہے اس کے بارے میں، انہو آپ نے ترجمہ سنا کہ جو اس کے ساتھ دوستی کرے گا، فإنہ یضلہ تو وہ اس کو گمراہ کر دے گا، یہدیہ الی عذاب السعیر اور آگ کی طرف اس کو ہدایت دے گا۔ سامنے کا بات یہ ہے کہ دیکھیں، شیطانی قوتیں اور رحمانی قوتیں یہ ساتھ ساتھ ہیں، انسان کے ساتھ لگی ہوئی ہیں۔ ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان ہوتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اور ہر انسان کے ساتھ ایک رحمانی قوت بھی ہوتی ہے
لمت حدیث میں اس کے وہ ہیں کہ لمت الشیطان اور لمت الملک، یعنی شیطان اور فرشتہ یہ دونوں چیزیں یہ ہے. اسلام جو ہے ہماری فطرت میں ہے، رب کی طرف رجوع جو ہے وہ ہماری فطرت میں ہے، یہ بات نوٹ کر لیں. اور اس کے میں مظاہر آپ کو بتا دیتا ہوں. قرآن میں بھی بتائیں کہ جب بھی کوئی مصیبت ایسی بڑھتی ہے آپ رب کی طرف رجوع کرتے ہیں، جو کوئی بھی ہو، کافر ہو، مشرک ہو، جو کوئی بھی ہو، وہ رب کی حقیقی رب کی طرف رجوع کرتا ہے. تو یہ جو رجوع کرنا یہ اس کی دلیل ہے کہ یہ اس کی فطرت میں، اس کی ضمیر میں، اس کی جڑ میں رب کی پکار ظاہر ہے. وہ تو امر ربی ہے نا سامعین اکرام، ہمارے اندر جو ہے وہ جو روح ہے وہ امر ربی ہے. اس کو معلوم ہے کہ کون ہے میرا مشکل کشا، کون ہے میرا قاضی الحاجات، اس کو معلوم ہے. تو وہ مصیبت کے وقت اسی کو پکارتی ہے. بہرحال تو میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ شیطانی قوتیں بھی ہیں انسان کے ساتھ. ایک نفس اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، پھر اس کے ساتھ ایک شیطان اللہ تعالیٰ نے، یعنی شیطانی قوتیں بھی ہیں. اور اس کے بارے میں میں نے آپ کو بتایا ہے کہ یہ شیطانی قوتیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہیں یا ہمارے ساتھ لگا دی ہیں، تو یہ زحمت نہیں ہے. اصل میں ہر چیز کے بارے میں درست سوچ سمجھ اور درست رویہ ہی آپ کو حق کی طرف لے جائے گا. دیکھیں شیطان اور نفس یہ کس نے دیا ہے ہمیں؟ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے. شیطان کی پیدائش جو ہے، یا مثال کے طور سے شیطان کا جو وجود ہے یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے تو خلاف نہیں ہے نا. اللہ تعالیٰ نے چاہا تو ایسا ہوا کہ شیطانی قوت بھی لگا دی گئی ہمارے ساتھ. نفس و شیطان ہم عام الفاظ میں کہتے ہیں نا اسے، تو یہ ہمارے ساتھ لگا دیا گیا ہے. لیکن یہ بات نوٹ کر لیں کہ یہ زحمت نہیں ہے بلکہ نعمت ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے، میں آپ کو تھوڑی سی اس کی تفصیل بیان کر دوں. جو میرے نئے سننے والے ہیں اس کی تفصیل یہ ہے کہ ہر یعنی آگے بڑھنے کے لیے ایک قوت ہماری ہوتی ہے پیچھے دھکیلنے کی. یعنی دیکھیں ہم چل رہے ہیں، ایک منزل تک ہم نے چلنا ہے، اور مثال کے طور پہ وہ منزل ہماری 20 قدم دور ہے. 20 قدم ہم آگے جانا چاہتے ہیں، وہاں ہماری منزل ہے مثال کے طور پہ، چھوٹی سی مثال میں. تو اب 20 دفعہ آپ زمین کو دھکیلیں گے، پیچھے کی طرف دھکیلیں گے، اور تو پھر یہ ہے کہ آپ کی منزل آ جائے گی. اگر آپ کہیں گے کہ نہیں میں زمین کو نہیں دھکیلتا، تو پھر تو آپ کی منزل نہیں آئے گی نا. اسی طرح یہ قوتیں جو ہیں یہ آپ کی بہتری کے لیے، ترقی کے لیے ہے. اور ایک اور میں مثال دیا کرتا ہوں، وہ یہ ہے کہ ایک مکان ہے اور اس میں 4 منزلیں ہیں. اب 4 منزلیں ہیں لیکن اس میں کوئی سیڑھی نہیں ہے. آپ یہ تصور کر سکتے ہیں کہ ایک مکان 4 منزلہ مکان ہے لیکن اس میں دوسری منزل تک پہنچنے کے لیے کوئی سیڑھی نہیں ہے. اب پھر کیا ہوگا؟ آپ کو اگر آپ چوتھی منزل پہ جانا چاہتے ہیں تو آپ کو ایک بانس کی سیڑھی لگانی پڑے گی، کیونکہ عام سیڑھیاں تو ہیں نہیں. تو بانس کی سیڑھی، اب بانس کی سیڑھی ساتھ ہی پڑی ہوئی ہے. مثال کے طور پہ عرض کر رہا ہوں، اتنی زیادہ اس کی ضرورت نہیں ہے، مطلب تحقیقات کی کہ ایسا کیوں ہوا ہے کہ اس میں سیڑھیاں نہیں ہیں، مثال سمجھنے کے لیے. تو اس کے ساتھ ہی 4 منزلہ سیڑھی جو ہے، یعنی وہاں تک پہنچنے کے لیے سیڑھی پڑی ہوئی ہے لیکن وہ لیٹی بھی ہے. اگر آپ نے چوتھی منزل پر جانا ہے تو اس سیڑھی کو اٹھا کے لگانا ہوگا، اول لگانا ہوگا. پھر وہ سیڑھی میں آپ یعنی ہر فٹ کے فاصلے پر ایک رکاوٹ ہے، اور رکاوٹ یعنی وہ سٹیپس جو ہوتے ہیں نا سیڑھی کے، وہ سٹیپس ہر 12 انچ پہ یا 10 انچ پہ ایک سٹیپ ہے.
تو آپ کوئی تصور کر سکتے ہیں ایسی سیڑھی کا جس میں سٹیپس نہ ہوں، صرف 2 بانس کھڑے ہیں، اس پہ کیسے چڑھیں گے؟ تو اوپر تک جانے کے لیے سیڑھی کی ضرورت ہے، اور سیڑھی میں پھر ہوتے ہیں، یعنی سیڑھی ہوتی وہ ہے جس کے ہر قدم پہ جو ہے وہ ایک سٹیپ ہو، ایک رکاوٹ ہو، تاکہ آپ اس پہ قدم رکھ کے آگے چل سکیں۔ تو اگر وہ آپ سیڑھی اوپر جانا چاہتے ہیں تو آپ کو سیڑھی لگانی ہوگی، اور پھر جو ہے آپ کو سٹیپ بائی سٹیپ جو ہے قدم رکھتے ہوئے ہر سٹیپ کو رونتے ہوئے آپ اوپر کی طرف چلے جائیں۔ تو جب آپ سفر شروع کریں گے تو پھر یقیناً آپ چوتھی منزل پہ پہنچ جائیں گے۔ یہ ہمارے سامنے جو نفس ہے، شیطانی قوتیں ہیں، نفس ہے، اس کی مثال ایک سیڑھی کی سی ہے سامنے کرام۔ اللہ تعالیٰ انسان کو، ہمیں، مجھے، آپ کو، سب کو بلند ترین درجات تک پہنچانا چاہتا ہے۔ فَأُولَٰئِكَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلَىٰ، ان کے لیے بلند درجے ہیں۔ حضور نے فرمایا جب تم اللہ سے جنت کا سوال کرو تو بلند جنت الفردوس کا سوال کرو۔ تو اللہ تعالیٰ ہماری منزل ہے، بالکل سیدھی اور کھری بات یہ ہے، اللہ ہی ہماری منزل ہے۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، اللہ تک جانا ہے ہم نے، یعنی جانا تو سب نے ہے، کُلٌ إِلَيْنَا راجعون، ہر ایک میرے پاس آئے گا، ہم سب جائیں گے۔ لیکن تھوڑا سا فرق ہے، کوئی اللہ کو منزل نہیں بناتا اور بہت سے لوگ بنا لیتے ہیں۔ اکثر لوگ اللہ کو منزل نہیں بنا رہے۔ زندگی میں اللہ تعالیٰ ہی ہماری منزل ہے، یہ بات بالکل یعنی جو دماغ میں گندگی ہے نا اس کو ہٹا لیں، اللہ ہی کو اپنی منزل سمجھ لیں اور اسی کو اپنا مقصود بنا لیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہماری منزل ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ سب سے پہلے تو رضائے الہی، اللہ تعالیٰ کی رضا، یعنی ہم نے اللہ کو راضی کرنا ہے۔ یہ سب سے بڑا مقام ہے، سب سے پہلا بھی ہے اور سب سے آخری بھی ہے۔ رضوان من اللہ اکبر، اللہ کی رضا جو ہے وہ بہت بڑی چیز ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی رضا جو ہے، یعنی ہم نے اللہ کو راضی کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی صفت بیان کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی مرضی کے لیے اپنی زندگی کو یعنی اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنی زندگی کو وقف کر دیتے ہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ، سورہ بقرہ ہے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو بیچ ڈالا ہے اللہ کی رضاؤں کی تلاش میں، یعنی اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے وہ ساری زندگی انہوں نے وقف کر دی ہے۔ من یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ واللہ رؤوف بالعباد، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پہ بہت شفیق ہے اور مہربان ہے، ایسے بندے اللہ تعالیٰ کو پسند ہیں۔ بہرحال منزل کیا ہے؟ اللہ۔ اب اللہ تعالیٰ کی طرف اگر آپ کوئی بھی جانا چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے یہ نفس اور شیطان، اس کی مثال ایک سیڑھی کی سی ہے۔ سیڑھی، اگر اللہ آپ کی منزل نہیں ہے، یہ سیڑھی آپ کو سیڑھی کی ضرورت ہے، آپ خود مطلب شیطانی قوتوں سے آپ نے دوستی کر لی ہے، تو اب کوئی وہ آپ کو رکاوٹ نہیں ڈالے گی، کیونکہ نفس اور شیطان کی ہر خواہش، شیطان کے ہر وسوسے پر آپ عمل کر رہے ہیں جو بھی آتا ہے، اور نفسانی خواہشات پہ آپ عمل کر رہے ہیں جو بھی ہوتی ہیں۔ عام طور پہ یہ نفس، اگر آپ خواہشات نفسانی کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں، یہ نفس آپ کو رکاوٹ نہیں ڈالے گا، کیونکہ آپ خود نفسانی خواہشات کے علم بردار بن چکے ہیں، اور شیطان بھی آپ کو وسوسے نہیں ڈالے گا، کیونکہ آپ تو اللہ تعالیٰ تو آپ کی منزل ہی نہیں ہے۔ شیطان تو وہاں پہ رکاوٹ ڈالتا ہے کہ جہاں آپ کا ارادہ بدل جائے زندگی گزارنے کا، اور آپ اللہ کو اپنا مقصود واحد بنا لیں۔ پھر اس نے اللہ تعالیٰ سے جو وعدہ کیا تھا یا چیلنج کیا تھا یا اپنا ارادہ بتایا تھا اللہ تعالیٰ کو، جو قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ لَأَقْعُدَنَّ عِنْدَ صِرَاطِكَ الْمُسْتَقِيمِ، اللہ تعالیٰ تیری طرف جو سیدھا راستہ آتا ہے
میں یہاں وہاں پہ انسان یعنی وہاں پہ بیٹھوں گا تیرے سیدھے لأقعدن. دیکھیں یہ قرآن میں ہم عام طور پہ غور اور تفکر اور تدبر نہیں کرتے، یہ ہماری کمزوری ہے بہرحال، لیکن میں آپ کی توجہ دلا رہا ہوں. میں بعض لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ بھئی یہ کہاں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی مقصود ہے؟ تو اس میں سے ایک جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنے لیے پیدا کیا ہے، یہ خلیفۃ اللہ ہے. انسان کا مقصود اللہ ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنا راستہ بتایا ہے انسان کو، جو کیا ہے؟ صراط مستقیم. تو شیطان نے یہ اللہ تعالیٰ سے وعدہ کیا تھا کہ اے اللہ تعالیٰ تو اس کو اپنے لیے پیدا کر رہا ہے، یہ تیری طرف سفر کرے گا، تیرے راستے پر یہ چلنے کی کوشش کرے گا، لیکن جو راستہ تیری طرف آتا ہے تو میں اس پہ اس کو بیٹھ کے بہکاؤں گا. ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین او کما قال. اور پھر شیطان نے کہا کہ میں اس کو آگے جب یہ تیرے راستے پر چلنے کی کوشش کرے گا تو سامنے سے پیچھے سے دائیں بائیں اس کو میں بہکانے کی کوشش کروں گا، اور اکثر کو تو شکر گزار نہیں پائے گا. ولا تجد اکثرہم شاکرین، یعنی تیری نعمتوں کا، تیری زندگی کا، اور اس کو وہ اکثر لوگوں کو ناشکری کرتا ہوا، یعنی اکثر لوگ تجھے مقصود نہیں بنائیں گے اور نہ تیری طرف پہنچ سکیں گے جس کے لیے تو انہیں پیدا کر رہا ہے. تو بہرحال یہ نفس اور شیطان. اچھا میں ایک اور آیت آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے. تو دیکھیں یہ مضامین جو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی مقصود ہے، یہ بکھرے پڑے ہیں قرآن میں جا بجا. اور مثال کے طور پہ ایک آیت کہ ان ربی علی صراط مستقیم، کہ میرا رب جو ہے وہ صراط مستقیم پر ہے. قال ھذا صراط علی مستقیم. پھر شیطان کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو یہ راستہ جو ہے یہ سیدھا مجھ تک جا پہنچتا ہے. ھذا صراط علی مستقیم، یہ راستہ سیدھا مجھ تک. صراط مستقیم ہے ہی سامعین کرام، اگر کوئی زیادہ تعصب کا شکار نہ ہو مقصد حیات کے بارے میں، یا بہت زیادہ جاہل نہ ہو، تو عام طور پہ مطلب یہ بہت سادی سی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف دعوت دینے کے لیے پیغمبروں کو بھجوایا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہیں؟ داعین الی اللہ. حضور خود فرماتے ہیں قرآن میں، ان سے کہلوائے جا رہے ہیں قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ. آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میرا مشن تو فقط صرف یہ ہے کہ میں لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دینے ہوں. ادعو الی اللہ، لوگوں کی اللہ کی طرف دعوت لوگوں. پھر آپ دیکھیں سورہ نحل میں کہ وعلی اللہ قصد السبیل ومنہا جائر ولو شاء لہداکم اجمعین. سیدھا راستہ تو اللہ تک جا پہنچتا ہے. وعلی اللہ قصد السبیل ومنہا جائر، بعض اور راستے ٹیڑھے ہیں وہ نہیں پہنچتے، لیکن سیدھا راستہ عین اللہ تک جا پہنچتا ہے. وعلی اللہ قصد السبیل ومنہا جائر. تو پھر سورہ مزمل کو دیکھیں، ان ھذہ تذکرۃ فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا. یہ تو ایک نصیحت ہے، آپ ان سے کہہ دیجیے یہ تو ایک نصیحت ہے. اور نصیحت کیا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی طرف رخت سفر باندھ لو. فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا، اب جس کا جی چاہے وہ اپنے رب کی طرف رخت سفر باندھ لے، صراط مستقیم پر چل پڑے. بہت آسان ہے سامعین کرام یہ سمجھنا کہ اللہ ہی ہماری منزل ہے، اللہ ہی مقصود واحد ہے، معبود واحد ہے، محبوب واحد ہے. یہ بات نوٹ کر لیں سامعین کرام. بہرحال میں نفس و شیطان کی بات کر رہا تھا کہ نفس اور شیطان یہ زحمت نہیں ہے بلکہ نعمتیں ہیں. یہ ایک سیڑھی کا کام کرتے ہیں. جب بھی اللہ تعالیٰ کی طرف آپ نے اللہ کو اپنی اب دیکھیں نا ہمیں کتنی رکاوٹیں نظر آتی ہیں اسلام پر عمل کرنے کی، یا اسلام میں مکمل داخل ہونے کی، یا سیدھے راستے پر چلنے کی. ہمیں بہت مشکلات نظر آتی ہیں. تو یہ یعنی اس طرف ہمارا رخ ہی نہیں بنتا کہ یار ہمیں بہت مشکل لگتا.
ایسی بات نہیں ہے دین آسان ہے. سب سے زیادہ آسان کام، یہ جملہ نوٹ کر لیں، دنیا میں سب سے زیادہ آسان کام جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کے راستے پر چل کر اس تک رسائی ہے. تمام کاموں سے آسان کام جو ہے دنیا میں جتنے بھی کام ہیں ان سے سب سے زیادہ آسان کام جو ہے وہ رب تک رسائی ہے، رب کو راضی کرنا ہے. اور میں تھوڑی سی آپ کو بتاتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں رسپانس بہت زیادہ ہے، جتنا رسپانس اور چیزوں میں. مثال کے طور پہ چھوٹی سی آپ کام کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو یعنی سٹیپ بائی سٹیپ چلنا ہوگا، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے رسپانس بہت ہوتا ہے. حدیث کے مفہوم کی طرف میں آپ کو متوجہ کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انسان اگر میرے طرف ایک بالشت آتا ہے تو میں ایک ہاتھ اس کے قریب آ جاتا ہوں. بالشت ہاتھ میں کتنا فرق ہے؟ اگر وہ ایک ہاتھ میرے قریب آتا ہے تو میں اس کی طرف دونوں ہاتھ تقربت الیہ باعًا، میں 2 ہاتھ کی مقدار اس کے قریب ہو جاتا ہوں. اور اگر وہ میرے پاس چل کے آتا ہے تو میں اس کے پاس دوڑ کے جاتا ہوں. سب سے زیادہ آسان کام ہے سامنے کرام، لیکن اس کی پھر طریقہ کار ہے اور وہ آپ کو سیکھنا ہوگا، سننا ہوگا. فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اہل ذکر سے پوچھو اگر تمہیں علم نہ ہو. تو پھر اہل ذکر ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نصیحت کی بھی ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کر لو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. واتبع سبیل من اناب الیہ، جو بھی میری طرف رجوع کر چکا ہے اس کے راستے پر تم چلو، اس کا اتباع کرو. تو سب سے زیادہ آسان کام جو ہے سامعین کرام کیا ہے کہ آپ اللہ کو منزل بنا کے اس کے راستے پر چل پڑیں اور چلتے چلے جائیں. تیز تر گام زن منزل ما دور نیست، جلدی جلدی قدم بڑھاؤ، میری منزل دور نہیں ہے، میری منزل دور نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ کا جو راستہ ہے سامعین کرام سب سے آسان راستہ ہے، سب سے سیدھا ہے، بالکل سیدھا. قال ھذا صراط علی مستقیم. تو آسان کام اس لیے ہے سامنے، اس لیے بھی میں کہہ رہا ہوں کہ اللہ کے رسول نے ایک جملہ فرمایا ہوا ہے کہ کل میسر لما خلق لہ، ہر ایک مخلوق کے لیے وہ کام آسان بنا دیا گیا ہے جس کے لیے وہ پیدا کیا گیا ہے. اب یہ ایک بنیادی جملہ ہے سامنے کا، حکمتوں کا خزانہ ہے اس میں. کل میسر لما خلق لہ، ہر ایک مخلوق کے لیے وہ کام آسان بنا دیا گیا ہے جس کے لیے وہ پیدا کیا گیا ہے. اب میں آپ کو ایک مثال کے طور پہ آپ کو بتاتا ہوں. شہد ہے، شہد جو شہد کی مکھی بناتی ہے، لیکن اس سے بڑی مکھیاں بھی ہیں. اس سے سائز میں جو شہد کی مکھی نہیں ہے اس طرح کی اور اس شیپ کی اس طرح کی اور مکھیاں بھی ہیں مختلف شکل و شباہت کے ساتھ. لیکن وہ بڑی مکھیاں جو شہد کی نہیں ہیں اور دوسری شکل کی ہیں، آپ مجھے بتائیں کیا وہ شہد بنا سکتی ہیں؟ کیا شہد بنانا ان کے لیے کوئی ممکن ہے؟ نہیں، ناممکن ہے. وہ اس کے لیے پیدا ہی نہیں کی گئی. اچھا، مثال کے طور پہ گھوڑا جو ہے گھاس کھاتا ہے، اس کا معدہ سارے دانت وغیرہ اس طریقے سے ہیں کہ یہ گھاس کھائے گا، اور گوشت خور جانور نہیں ہے یہ گھوڑا جو ہے. اب آپ مجھے بتائیں کہ اگر آپ گھوڑے کو بہت بہترین گوشت جو ہے کچا گوشت اس کے تشت میں لا کے رکھ دیں وہ کیا کرے گا؟ وہ سونگ کے ذرا ہٹا دے گا، بس گردن نیچی کر کے سونگ کے اس کو ریجیکٹ کر دے گا. کیوں؟ اس کے لیے تو مشکل ہے، اس کے لیے تو کچی گھاس کھانا زیادہ آسان ہے، یا وہ تو گھاس ہی کھائے گا. لیکن اگر وہی گھاس آپ شیر کے سامنے ڈال دیں یا کتے کے سامنے ڈال دیں، جو آپ نے گھوڑے کی خوراک اگر آپ کتے کے سامنے ڈال دیں، چلو شیر تو چھوڑو تھوڑے ہیں نا، مطلب ہم سے دور ہیں، لیکن کتے تو آپ کے ارد گرد گلیوں میں ہیں، اس کے بہترین آپ گھاس جو ہے اس کے سامنے رکھ دیں، کیا
کتا گھاس کھا لے گا؟ نہیں. دیکھیں یہ مثالیں ہیں، میں آپ کو کہہ رہا ہوں اللہ کے رسول کی جو انہوں نے ایک جامع جملہ فرمایا ہے کہ کل میسر لما خلق لہ، ہر ایک کے لیے وہ کام آسان کر دیا گیا ہے جس کے لیے وہ پیدا کیا گیا ہے. باقی مخلوقات تو مجبور ہیں اور وہ اپنا اپنا کام کر رہی ہیں، یعنی اس میں تو کوئی دوسری بات نہیں. لیکن انسان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، اس کو اختیار بھی دیا ہے، اس کی فطرت میں اسلام ہے، اس کی جڑ میں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہے. اب اگر یہ اللہ کو اپنا مقصود بنا لے اور اللہ تعالیٰ نے اس کو پیدا ہی اس لیے کیا ہے کہ یہ میرے راستے پر چلے اور مجھ تک پہنچ جائے. تمام پیغمبران کرام اللہ کا راستہ بتانے کے لیے آئے ہیں، اللہ کا راستہ بتانے کے لیے آئے ہیں، اللہ کی طرف دعوت دینے والے ہیں، اللہ کا راستہ بتانے کے لیے آئے ہیں، اللہ تعالیٰ کے راستے پر چل کر عملی نمونہ بتانے والے ہیں تمام پیغمبران کرام. تو یہ میری سادی سی بات اگر آپ کی سمجھ میں آ رہی ہے تو آ جانی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول نے فرمایا کل میسر لما خلق لہ، ہر ایک کے لیے، مخلوق کے لیے وہ کام آسان بنا دیا گیا ہے. اب دیکھیں دین آسان ہے. اب اسی بات کو بنیاد بنا کے میں آگے چلتا ہوں. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ الدین یسر سہلۃ بیضاء، دین آسان ہے، یسر آسان ہے، سہلۃ، سہل ایسی اترائی، یعنی اترائی میں آپ جو رفتار بناتے ہیں یا آپ کی جو اترائی میں یعنی بلندی سے نیچے کی طرف جب آتے ہیں تو اس کو سہل کہتے ہیں، آسان، اس رفتار کو سہل کہتے ہیں. تو دین آسان ہے، سہل ہے. سہل کا میں نے آپ کو کہ آپ بلندی سے جب نیچے کی طرف آتے ہیں اس کو سہل کہتے ہیں. بیضاء روشن ہے، اس میں بالکل روشن ہے، واضح ہے. یہ تو آج کل ہم نے اپنے ارد گرد اندھیرے اپنے لیے پسند کر لیے ہیں اور اندھیروں میں ہم رہنا چاہتے ہیں تو وہ ایک الگ بات ہے. لیکن دین آسان ہے. الدین یسر، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے ما جعل علیکم فی الدین من حرج، دین میں کوئی تنگی نہیں ہے، دین آسان ہے. وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَى. اچھا پھر فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى. آخری پارے میں ایک سورت کی آیت میں نے آپ کو پڑھی ہے کہ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى، جس نے دیا اور تقوی اختیار کر لیا، وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى، اور نیکی کی تصدیق کی، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، پھر اس کو میں آسان راستہ اور آسان کر دوں. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے، حدیث قرآن ایک ہی ہے سامنے کرام. فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، اس کو میں آسان راستہ اور آسان کر دوں. جہنم کا راستہ مشکل ہے انسانی فطرت کے حساب سے. ہم سب تو آج ہم نے جہنم کے راستے کو پسند کر لیا ہے، جہنم کے راستے پر چل رہے ہیں من حیث القوم، اور جنت کے راستے کو ترک کر دیا ہے. اس پہ چلنا ہمیں بڑا مشکل نظر آتا ہے. بہرحال یہ جو جملے ہیں میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ دین آسان ہے اور اللہ تعالیٰ تک جو رسائی ہے وہ سارے کاموں سے زیادہ آسان ہے. لیکن شرائط کے مطابق اگر آپ چلیں، یعنی ایک کام کا ایک طریقہ ہوتا ہے، اس طریقے کے خلاف آپ کو طریقہ معلوم نہ ہو، طریقے کے خلاف چلے تو پھر تو دیکھیں تالا جو ہے وہ ایک کنجی سے کھلتا ہے ہمیشہ. تو اس تالے کی ایک چابی ہے، اس پہ پھر کسی وقت بات کر لیں گے، ابھی ٹائم نہیں ہے سامنے کرام. لیکن یہ ہے کہ وہ چابی آپ لگائیں گے تو تالا کھل جائے گا. دین آسان ہے، اللہ تعالیٰ تک رسائی جو ہے بہت آسان ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ دین میں کوئی تنگی نہیں ہے. ما جعل علیکم فی الدین من حرج، دین میں کوئی تنگی نہیں ہے. بہرحال صاحب کرام یہاں پہ مضمون جو ہے میں سمیٹ رہا ہوں، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اگلے درس میں جو بھی اللہ تعالیٰ نے چاہا تو کہیں گے. اور ابھی میں تلاوت کرتا ہوں، آپ میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم،
بسم اللہ الرحمن الرحیم کتب علیہ انہ من تولاہ فانہ یضلہ ویہدیہ الی عذاب السعیر۔ کتب علیہ لکھ دیا گیا ہے اس پہ، ترجمہ سنائیے۔ انہ من تولاہ، جو کوئی بھی اس سے دوستی کرے گا، فانہ یضلہ، وہ اس کو سیدھے راستے سے ہٹا دے گا، گمراہ کر دے گا اسے، ویہدیہ الی عذاب السعیر، اور اس کو بھڑکتی ہوئی آگ کی طرف ہدایت دے گا۔ سامعین کرام، اب اس آیت کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں۔ كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير۔ It was decreed for him that whoever follows him, he will misguide him and lead him to the torment of the blaze۔ سامعین کرام، اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔